ٹی پی 1 سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آج شب شہادت علی کی خصوصی نشریات ہے، پہلی طاق رات ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست اصفر زیدی جو ملتان سے تشریف لائے ہیں۔ یہ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلام پیش کریں گے۔ جی نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اللہ اللہ زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئیں، شبیر کی ہم شیر ہیں رونے کو نہ ترسیں، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اللہ اللہ افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے،
نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آج پوری دنیا میں جہاں جہاں شب شہادت علی ہے مولا علی کے چاہنے والے انہی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. بہت ہی غمزدہ کرنے والا واقعہ تھا، اور اس وقت جس وقت کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کچھ دیر پہلے، پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں میں ایک شور بپا ہو گیا کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا. اور یقیناً بہت مشکل دور مولا علی کو ملا تھا، فتنوں کا دور تھا، مشکلات کا دور تھا، اور ایسے میں مولا علی نے اپنی شجاعت، اپنی بہادری، اپنی جرت، اپنے علم، اپنے فضل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو تربیت ملی تھی، اس تربیت کی وجہ سے ان سارے فتنوں پر جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کی اور بہترین طریقے سے امور مملکت سنبھالے. اور میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے ان کا اس طرح سے زندگی گزارنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، کیونکہ اس خانوادہ میں تکالیف، مصائب پر صبر کرنا، عزم و استقلال کا پہاڑ بننا، یہ اس خاندان کا خاصہ ہے. ایک اور کلام سنتے ہیں ہمارے بھائی اسفر زیدی سے. جی. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. واہ واہ واہ. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا. کیا بات ہے. واہ واہ. بہت کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. ندامت کے نے خود میثم کو بلوایا. ندامت کے لیے مولا نے خود میثم کو بلوایا. وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے. وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں. ماشاءاللہ.
خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور شب شہادت علی کے مناسبت سے اور اس موقع پر آج کی یہ خصوصی نشریات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پہلی طاق رات ہے، توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ گفتگو بھی کریں گے، انشاءاللہ منقبت کے نذرانے بھی پیش کریں گے۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ اسفر زیدی، ایک اور کلام پیش کریں گے۔ جی نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، جہاں ولی ہو وہاں روشنی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پرسوس انداز سے مولا علی کی بارگاہ میں کلام پیش کیا، اور آج یقیناً پوری دنیا میں حضرت مولا علی کے چاہنے والے ان کو خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، بلکہ ہر سال جب بھی یہ موقع آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ موقع تازہ ہے، یہ زخم تازہ ہے، یہ واقعہ تازہ ہے، یہ سانحہ تازہ ہے، اور پھر اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اگر ایسی زندگی اور ایسی موت کسی کے حصے میں آئی تو وہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ جہاں غم زدہ ہیں وہاں فخر بھی کرتے ہیں کہ غم کی کوئی بات نہیں، مسلمانوں کی تاریخ تو جو ہے وہ شہادتوں سے عبارت ہے، اور اس میں ایک اور اضافہ ہوا، اور ایسے ہی شہسوار ہیں، ایسے ہی سپہ سالار ہیں، ایسا ہی شہادتوں کے کارواں میں رہنے والے اور چلنے والے یہ ہمارے شہید ہیں، شہداء ہیں، جنہوں نے ہمارے تاریخ کو اپنے خون سے آبیاری عطا فرمائی۔ تو سلام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور منقبت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آخری کلام سنتے ہیں اسفر زیدی سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دیگر ثناء خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
جہاں والوں یہ میرا مشورہ ہے، جہاں والوں یہ میرا مشورہ ہے، علی کو ماننے میں ہی بھلا ہے، جہاں والوں یہ میرا مشورہ ہے، علی کی ہے صفت صفت الہی، ستاروں پر علی کی بادشاہی، ذرا تم چاند کا چہرہ تو دیکھو، علی کا نام ہی لکھا ہوا ہے، علی کو ماننے میں ہی بھلا ہے، جہاں والوں یہ میرا مشورہ ہے، علی وہ ہے سمجھ میں جو نہ کوئی اس کی حدوں کو چھو نہ پائے، علی لکھ کر ارے توقیر دیکھو، قلم تیرا بھی سجدے میں پڑا ہے، علی کو ماننے میں ہی بھلا کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم شب شہادت مولا علی کی مناسبت سے، اور پہلی طاق رات ہے آخری عشرے کی، تو اس مناسبت سے خصوصی نشریات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم ذکر کریں گے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی شان میں منقبتیں بھی پڑھیں گے، ان کی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ کچھ باتیں مجھے مولا علی کی جو ہے وہ آپ سے کرنی ہے، اور یقیناً ذکر علی سعادت ہے، اسی لیے ہم بھی یہ باتیں اور یہ گفتگو آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے والد گرامی سے یہ سوال کیا کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوتی ہے تو آپ حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب اس کی تفسیر میں، تشریح میں، اور اس کے خلاصے میں اور مزید تفصیل میں بعض علماء کرام نے، محققین نے اور مصنفین نے، مؤلفین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مولا علی کو اس وقت تو دیکھ رہا تھا، اب نہیں دیکھ سکتا، تو وہ اس عبادت کو کیسے پائے؟ تو کہا گیا کہ مولا علی کا تذکرہ جس محفل میں ہوگا اس محفل میں شامل تمام لوگ عبادت میں تصور کیے جائیں گے، اور جو شخص حضرت علی کا ذکر کرے گا دراصل وہ عبادت کر رہا ہے، یعنی ذکر علی بھی عبادت ہے، اور ذکر علی سے متصل منسلک جو محفل ہوگی، اس نسبت سے جو محفل ہوگی اس میں شرکت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو میں اور آپ جو ذکر علی کر رہے ہیں، یقیناً یہ ہمارے نزدیک، ہمارے اسلاف کے نزدیک عبادت، تو ہمارے لیے بھی عبادت۔ اہم بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت و خاص تعلق تھا مولا علی کا،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ علم و فضل حاصل کریں گے، علم و فضل کی روشنیاں حاصل کریں گے، علم و فضل کے چراغ جلائیں گے، دراصل وہ مولا علی کے دروازے سے اس شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ علی کا ہوگا، اس میں سے داخل ہوں گے۔ اسی لیے آج ہم اور آپ جب مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے علم کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقوال مولا علی کے ہر جگہ پہ کوٹ کیے جاتے ہیں، گورے یعنی انگریز بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ عالم انسانیت کے لیے ایک پیغام تھے، اور آپ کے اقوال عالم انسانیت کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ مسلمان اسے عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آپ کے اقوال، آپ کی گفتگو، آپ کے جملوں کو کوٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے بہترین نمونہ بنتی ہیں۔ مولا علی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور یہ مددگار کے معاملے میں بھی آتا ہے، یہ معاون کے معاملے میں بھی آتا ہے، یہ ساتھی کے معاملے میں بھی آتا ہے، معنی میں بھی آتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ، یہ جملے سنتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے حضرت مولا علی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب مولا علی کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے جب اپنی گود میں لیا خانہ کعبہ کے قریب، تو آپ نے اپنی آنکھ مبارک کی آنکھیں جو ہے وہ نہ کھولی، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ اپنی والدہ کی گود میں ہیں اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ جب جوان ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنے بچپن کا، پیدائش کے وقت کا واقعہ ہم بتاتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے اے علی تو اپنی والدہ محترمہ کی گود میں تھے، لیکن آپ کی آنکھیں بند تھیں، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خانہ کعبہ کے پاس جہاں آپ کی ولادت ہوئی، تو اپنی ماں کی گود میں آپ نے کئی گھنٹوں کے بعد جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولیں، اور اس کی وجہ بتائیے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے مجھ پر یہ انعام تھا، یہ رب کی طرف سے یہ حکم تھا، یہ رب کی طرف سے عمل تھا کہ جب بھی میں اس دنیا میں آنکھ کھولوں تو سب سے پہلے میری آنکھیں جس چہرے کو دیکھیں وہ چہرہ مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ یہ بات بتاتی ہے تعلق مصطفیٰ، تعلق علی، یعنی سرکار دو عالم اور مولا علی کا جو تعلق ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر مولا علی نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے کے سارے معاملات زندگی کے گزارے۔ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک عربی سے گفتگو کر رہا تھا، تو میں نے ان سے مولا علی کا ذکر چھیڑا تو وہ مجھے بتا رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس جہاں پر ریاض الجنہ ہے، ایک جگہ انہوں نے مجھے بتائی اور فرمایا کہ اکثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس اس جگہ پر مولا علی ذمہ داری اپنے لیے دیا کرتے تھے، ڈیوٹی دیا کرتے تھے، یعنی یہاں پر موجود ہوتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کس طرح سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر بھی ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور وہ وہاں پہ پہرا دیتے تھے۔ جب پورے اطراف کے جو پورے عرب کے وفود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تو مولا علی وہاں پر موجود رہتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذمہ داری دیتے۔ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت مولا علی نے تمام خلفائے راشدین کا بہترین ساتھ دیا، یعنی سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ اول بنے، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم بنے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی بنے، تو حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی سارے فیصلوں کو نہ صرف قبول کیا بلکہ بہترین فیصلہ قرار دیا، اور محبتوں کا یہ عالم تھا ان تمام صحابہ کرام میں کہ سب مولا علی کی تعریف کرتے اور مولا علی سب کی تعریف کیا کرتے، سب مولا علی سے محبت کیا کرتے اور مولا علی بھی سب سے محبت کیا کرتے، سب آپس میں پیار سے رہتے، اخوت سے رہتے، بھائی چارگی سے رہتے، ایک دوسرے کو بھائی کہتے، اور مولا علی بھی سب کو بھائی کہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کے اخلاق، مولا کائنات کی گفتگو، مولا کائنات کے جملے، مولا کائنات کا انداز گفتگو، مولا کائنات کی تحریر، مولا کائنات کا خطاب، مولا کائنات کا مشکل حالات میں کیے جانے والے فیصلوں کا انداز، مولا کائنات کا
जंग के मैदान में बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा, मौला कायनात का मुश्किल वक्त में जुर्रत का मुजाहरा, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि आप एक कंप्लीट लाइफ, जिसको हम कहते हैं कामयाब कंप्लीट लाइफ, एक मुकम्मल कामयाब ज़िंदगी आपने गुजारी, जिसमें सारी चीज़ें मौजूद थी जो एक कामयाब इंसान में होती हैं। मौला कायनात के ख़ानदान को आप देखें कि शादी हुई तो उनसे हुई जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, बच्चे हुए तो वो हुए जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और मौला अली के बारे में तो इतने अक़वाल हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमाई और कहा अली तुम जन्नती हो। और यही नहीं बल्कि आपने जन्नती होने का लक़ब मिलने के बावजूद भी अल्लाह के खौफ से रोने की वो मिसालें कायम की। सहाबा कराम फरमाते हैं कि एक मरतबा जब वज़ू का वक्त आया तो हज़रत मौला कायनात का चेहरा मुतग़य्यर हो गया। आप वज़ू करते और ऐसा लगता कि आप रो रहे हैं, आपका चेहरा लाल, आपका चेहरे पर तग़य्युर के आसार थे। तो पूछा ए अली वज़ू कर रहे हो तो चेहरे पे तग़य्युरात, मुतग़य्यर चेहरा, आँखों में आंसू, इसकी क्या वजह है? फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम कि मैं जिस इबादत के लिए वज़ू कर रहा हूँ मेरी वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी या नहीं हो। इतना खौफ होता रब का, इतनी इज़्ज़त और एहतराम और इतनी रब के हुजूर खड़े होने से डरने वाली जो सिफत थी वो मौला कायनात में मौजूद थी। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत दी थी। आज हम उसी अली की शहादत की रात मौजूद हैं और उनका ज़िक्र खैर कर रहे हैं। ये ज़िक्र जारी रहेगा, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह की रज़ा बस बंदों